کوئی مرد سونے کی انگوٹھی یا سونے کی چین پہن سکتا ہے؟ دیکھیے مردوں کے لیے اگر وہ پہننا چاہتے ہیں صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، وہ بھی 4.5 ماشا۔ اگر کوئی شخص قرآن موبائل میں پڑھ بھی رہا ہے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے یا بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے؟ یا تو وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو کال کاٹ دے کیونکہ مسجد ہے ایک۔ اچھا، بعض لوگ تو یا تو کرتے ہی نہیں ہے موبائل بند، یا بعض لوگ بالکل موبائل نکال کے دیکھ کے بند کرتے ہیں، تو یہ دونوں طریقے صحیح ہیں؟ سب سے پہلے قرآن شریف کی تعلیم دینے کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بچے کا دل جو بالکل صاف ہوتا ہے تو جب وہ قرآن پڑھے گا یا حفظ کرے گا تو اسی وجہ سے کہتے ہیں چھوٹی عمر میں حفظ کرا دیں تو وہ آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں خود جو ہے کہ اگر ایک آدمی انتہائی درجے میں مجبور اور مرنے کا ڈر ہو، مجبوری میں حرام کھانے کی بھی، خنزیر کھانے کی بھی بقدر ضرورت اجازت دے دی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں ودین الہی۔ اے آر میڈیا کے پروگرام آپ کے مسائل کے حل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے اس پروگرام کے جو مہمان ہیں وہ مفتی حارث محمود صاحب ہیں۔ مفتی صاحب کی خدمت میں آج کچھ سوالات رکھیں گے اور شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب، سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص موبائل پہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس شخص کے لیے پہلے تو یہ بتائیں کہ بہتر کون سا طریقہ ہے، موبائل میں قرآن پڑھنا چاہیے یا قرآن ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص قرآن موبائل میں پڑھ بھی رہا ہے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے یا بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے افضل تو یہ ہے کہ جو قرآن کریم ہے اس کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا چاہیے، لیکن موبائل کے اندر جیسے اب PDF کا دور آئی ہے، قرآن کریم اور دیگر بکس وغیرہ موبائل پہ پڑھ لیتے ہیں، اس پر بھی پڑھنے پہ انشاءاللہ اجر و ثواب پورا ہی ملے گا، جو حدیث میں ہے کہ 1 حرف پہ 10 نیکی ہے۔ البتہ جو وضو کی بات ہے تو چونکہ موبائل کے اوپر جو قرآن کریم کے الفاظ آتے ہیں، نقوش آتے ہیں، وہ اصل میں اس کی وہ نقوش ہیں، اور جو قرآن ہے اس حقیقتاً قرآن میں موبائل میں جو قرآن ہے اس میں فرق ہے، کیونکہ آگے شیشہ بھی لگا ہوا ہے اور وہ در حقیقت نقوش ہیں، تو اس میں وضو تو ضروری نہیں ہے، واجب کے درجے میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو باوضو ہو کر پڑھا جائے۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے تو جائز ہے، لیکن جو قرآن جو صفحہ کھلا ہوا ہے اس پہ آپ کا ہاتھ نہ لگے، سائڈ سے آپ اس کو صفحہ چینج کر لو، تو اس سے نہ یہ صحیح ہے کال؟ نہیں، موبائل کے اوپر تو حکم ایک ہی ہے کہ جو علماء کی رائے یہ ہے کہ بھائی اس کے اندر وضو ضروری نہیں ہے، کیونکہ اصل جو موبائل پہ نظر آ رہے ہیں وہ اس کے نقوش ہیں، اور جو حقیقتاً میں قرآن ہوتا ہے اس کا ایک صفحہ ہوتا ہے، اور اس میں 2 گتوں کے درمیان جتنا کچھ ہے وہ قرآن ہے، تو اس پہ چونکہ یعنی اگر فرق ہاتھ ہے بھی اور لگ بھی آگے جائے شیشہ لگا ہوا ہے، ہاں اس تو پہ کوئی انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا؟ ہاں، البتہ اس میں چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، میں نے تو جو رائے پیش کی وہ بعض اہل علم کی اس میں گنجائش ہے، لیکن دیگر اہل علم یہی فرماتے ہیں کہ بھائی چونکہ اس میں جو سامنے نظر آ رہا ہے بظاہر قرآن ہے، تو ان کے نزدیک تو وضو جو ہے وہ واجب کے درجے میں ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے درمیان اس کا موبائل ٹیون بجنا شروع ہو جاتی ہے، فون کال آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ یا تو وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو کال کاٹ دے کیونکہ مسجد ہے ایک، اس کا ٹیون بج رہی ہے آواز سے، یا موبائل نکال کے کر دے، کیا اس کا طریقہ ہے؟ دیکھیے اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ مسجد کے اندر آ گئے تو سب سے پہلے اپنا موبائل جو ہے وہ بند کر لیں یا کم سے کم سائلنٹ کر لیں، لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے اور نماز میں اس طریقے سے ہوتا ہے تو علماء نے اس کی اجازت دی کہ ایک ہاتھ سے جو ہے جیب کے اندر ہی ہاتھ ڈال کے بٹن دبا کے موبائل آف کر لے یا سائلنٹ پہ کر لے، تو اس سے جو ہے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جو عمل کثیر ہے، ایک ایسا عمل کہ باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر کے زمرے میں نہیں آتا، اور اس میں یہی کر لینا چاہیے کہ تاکہ جو ہے وہ اس کی آواز سے جو ہے خود کی نماز اور باقی لوگوں کی نماز میں خلل نہ آئے۔ اچھا، بعض لوگ تو یا تو کرتے ہی نہیں ہے موبائل بند، یا بعض لوگ بالکل موبائل نکال کے دیکھ کے بند کرتے ہیں، تو یہ دونوں طریقے صحیح ہیں؟ دیکھیے جو کرتے نہیں ہیں تو اس میں تو میں نے بتا دیا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو بعض دفعہ جو ہے وہ جو بیل ہے وہ لمبی ہو جائے گی، تو اس سے نماز میں خلل آئے گا، تو اس خلل لیے ہے۔ بہتر یہی کہ بھائی آپ ایک ہاتھ سے اس کو بند کر لیں، باقی نکال کے بالکل اس کو دیکھنا اور بند کرنا تو یہ جو ہے خطرے کی بات ہے، یہ عمل کثیر میں آ جائے گا، کیونکہ جب آپ موبائل دیکھ رہے ہیں اور اس میں تھوڑا وقت بھی لگ گیا تو جو لوگ
عمل کثیر کی عام تعریف فقہا نے یہی کی ہے، یعنی کہ ایسا بڑا عمل کہ باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یار یہ تو نماز میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے علماء کی نزدیک سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو دیکھ کے بند نہ کرے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی عورت پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا چہرہ نہیں دکھ رہا اور وہ بالکل پردے میں ہے، لیکن وہ قرآن کی تلاوت آواز سے کر رہی ہے، اس کی آواز سب کو آ رہی ہے، تو یہ عمل اس کے لیے درست ہے؟ نہیں، عورت کی جو آواز ہے تو وہ بھی اس کو بقدر ضرورت ہے وہ، تو لہٰذا اگر تو اس کے آس پاس اس کے محرم بیٹھے ہوئے، خواتین بیٹھے ہوئے، تو اس پہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اتنی زور سی آواز سے وہ قرآن پڑھ رہی ہے، نعت پڑھ رہی ہے کہ وہ جو ہے غیر محرم کو آواز جا رہی ہے، تو یہ ممنوع ہوگا۔ تو پھر وہ آہستہ ایسا، اگر ایسی جگہ پہ پبلک پلیس پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہی ہے تو پھر وہ آہستہ آواز سے پڑھے، اتنی آواز سے پڑھے کہ خود اس کے کان میں آواز آ جائے، بس یہ کافی ہے۔ اچھا، بچے کے متعلق سوال یہ ہے کہ بچہ جب پڑھا ہو رہا ہوتا ہے تو قرآن کی تعلیم بھی اس کو دی جاتی ہے، تو سب سے پہلے قرآن شریف کی تعلیم دینے کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، طریقہ کار تو مختلف ہو سکتے ہیں تدریس کے، جو طریقہ آسان سہل ہو، البتہ اتنی بات احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ چھوٹی عمر میں جو ہے قرآن کریم کی تعلیم دینی چاہیے، قاعدے کی، ناظرے کی، اور اس کی ایک وجہ تو بالکل واضح ہے کہ بحیثیت مسلم جو ہے سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کو قرآن سیکھے، اس کے بعد دیگر علوم اور فنون کی طرف جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کا جو دل و دماغ ہوتا ہے وہ بالکل صاف ہوتا ہے، اس پہ جو چیز اس کو سمجھائیں گے، سیکھے گا، وہ بالکل نقش ہو جائے گا، جیسے کہ بچپن میں جو کچھ سیکھ لیا جاتا ہے، جو عادت پڑ جاتی ہے، وہ پھر پوری عمر باقی رہتی ہے۔ اور قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ایک نور ہے، تو بچے کا دل جو بالکل صاف ہوتا ہے، تو جب وہ قرآن پڑھے گا یا حفظ کرے گا، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں چھوٹی عمر میں حفظ کرا دیں تو وہ آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا۔ اچھا، چھوٹے بچے کو زبردستی تربیت کی نیت سے روزہ رکھوا سکتے ہیں؟ دیکھیے، روزہ چونکہ فرض ہے اور اس کا حکم بھی وہی نماز والا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو جس طرح حکم ہے کہ بس اس کو نماز کا کہنا شروع کرو، اور اس کو جو ہے کچھ نمازوں میں ساتھ لانا چاہیے اگر وہ سمجھدار ہے بچہ۔ اس طریقے سے روزے کا مسئلہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو رکھواتے رہیں، البتہ چونکہ وہ روزہ رکھنا جو مستقل فرض ہوگا وہ تو بالغ ہونے کے اوپر ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے بالغ ہونے کے بعد ایک ساتھ پورے مہینے کے روزے رکھنا مشکل ہو جائے گا، لیکن تو تھوڑے تھوڑے اس کو عادت ڈالنے کے لیے کروا سکتے ہیں، لیکن اس میں سختی نہیں کریں گے، اس کی وجہ ہے کہ ابھی فرض نہیں ہوا، ہوں۔ اور بچے کی صحت، ہر بچے کی صحت بھی مختلف ہوتی ہے، تو بچے کی صحت دیکھتے ہوئے اس کو ترغیب کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ روزے رکھوائے عادت ڈالنے کے لیے۔ اچھا، والدین تو بچوں کو اچھی نیت سے ہی روزے رکھواتے ہیں، ان کی تربیت کی نیت سے، اب بعض اوقات بچے توڑ دیتے ہیں روزہ نا آدھے دن کے بعد، ہوں، تو وہ اب نابالغ بچہ ہے، اس کا گناہ والدین کے سر پہ ہوگا؟ ہاں، اسی لیے میں نے بات عرض کر دی کہ پہلے دیکھ لے بچہ جو ہے وہ صحت مند ہے، سمجھدار ہے، تو اسی کو روزہ رکھوائیں تاکہ وہ پورا کر لے روزہ۔ البتہ اگر بسا اوقات روزہ توڑ دیتا ہے تو اور اس میں کوئی ایسا عذر بھی نہیں ہے، تو پھر بھی چونکہ وہ بالغ نہیں ہوا، تو شرعی احکام جو ذمے میں آتے وہ بالغ ہونے کے اوپر آتے، تو اگر وہ بیچ میں توڑ بھی دیتا ہے تو جو ہے اس کے اوپر کوئی ایسا کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اچھا، گناہ بھی نہیں ملے گا اس جی، کو؟ گناہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بچے جو نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا ثواب تو لکھا جاتا ہے، لیکن جب تک بالغ نہیں ہوتا تو گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اچھا، اگر کوئی بالغ شخص، بڑا جو آدمی ہے یا لڑکا ہے، وہ روزہ توڑتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا نا کہ وہ روزہ کیوں توڑ رہا ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ عذر میں آ جاتا ہے، عذر شرعی میں آ جاتا ہے، کہ مثال کے طور پر اتنا بیمار ہو گیا کہ اب جو ہے اس کو کوئی میڈیسن دینی پڑے گی، کیونکہ انجیکشن لگانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تو انجیکشن سے بھی کام نہیں چل رہا، اور یہ کہ مرض بڑھ جائے گا، کوئی دوا کھانی پڑے گی، تو چونکہ یہ تو عذر ہے، تو اس صورت میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، صرف ایک روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی، وہ کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا عذر نہیں ہے پھر بھی وہ روزہ توڑ دیتا ہے کھانے پینے سے، یا تعلق قائم کر لیتا ہے بیوی سے غلطی سے، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، اور پھر اس کا کفارہ بھی سخت ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ بھائی 2 مہینے کے تسلسل کے ساتھ آدمی روزہ رکھے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا صدقہ فطر کی مقدار 1.25 کلو آٹا یا اس کی قیمت دے دے۔ ٹھیک ہے، جزاک۔ اچھا، ایک اگلا سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت بیمار ہے تو اس کے علاج کے لیے کوئی اگر غیر شرعی طریقہ استعمال کر رہا ہے، یا غیر شرعی کوئی ایسی دوا استعمال کر رہا ہے کہ جو شریعت میں ممنوع ہے اس کا کھانا،
تو اس کی کیا صورت ہے, کہاں تک گنجائش ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے تداوی بالمحرم کے تحت آتا ہے کہ جو اشیاء شریعت میں حرام ناجائز ہیں اس کے ذریعے سے علاج کرنا. تو دیکھیے عام حالات میں تو یہ جائز نہیں ہے, اور اگر اس کا کوئی متبادل آلٹرنیٹ موجود ہے تو اس صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. صرف ایک صورت ہے کہ اگر مسلمان ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بھائی اس کو ایسی میڈیسن دینی پڑے گی کہ اس کی جان بچ جائے, اور کوئی متبادل دوا بھی موجود نہ ہو, تو بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے جو ہے پھر اس کی گنجائش ہوگی. جیسے وہ قرآن کریم نے خود جو ہے کہ اگر ایک آدمی انتہائی درجے میں مجبور اور مرنے کا ڈر ہو تو مجبوری میں حرام کھانے کی بھی, خنزیر کھانے کی بھی بقدر ضرورت اجازت دے دی. تو اسی کے تحت یہ مسئلہ آئے گا. اچھا, جنازے کی نماز میں عورت بھی شریک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جو ہمارے یہاں عام طور پہ مسجد میں جنازے ہوتے ہیں اس میں تو شریک نہیں ہو سکتی. یہ فرض نمازوں کے لیے یا جنازے میں جانے کی جو ہے وہ خواتین کو اجازت نہیں ہے. خواتین جو ہے وہ گھر میں ہی نماز پڑھے. لیکن جیسے کہ بس اوقات حرم شریفین میں خواتین نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں, تو نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو اس کے بعد جنازہ بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مستقل جنازے کے لیے شرکت جو ہے وہ منع ہے وہاں پر بھی. اچھا, اگر کوئی شخص ایک ہی وضو سے مستقل کئی نمازیں پڑھنا چاہ رہا ہے یا پڑھتا ہے, تو اس کی کوئی گنجائش ہے یا ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ضروری ہر ہے؟ نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے, باعث اجر و ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی کہ آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے. لیکن بعض روایت میں ہے کہ بسا اوقات آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھ لی. جیسے فتح مکہ کے دن آتا ہے کہ ایک وضو سے آپ نے 5 نمازیں پڑھ لی, تو یہ امت کو گنجائش دے دی. جیسے سردی کے دن اگر عصر میں آدمی وضو کرے تو عشاء تک چل جائے گا, تو اس میں بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. لیکن تازہ وضو کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب زیادہ ہے. اچھا, اگلا سوال یہ پوچھا ہے کہ کوئی مرد سونے کی انگوٹھی یا سونے کی چین پہن سکتا ہے؟ دیکھیے مردوں کے لیے اگر وہ پہننا چاہتے ہیں صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے, وہ بھی 4.5 ماشا, جو تقریباً 4.374 گرام, اس سے کم پہن سکتا ہے چاندی کی انگوٹھی. وزن سے اس میں زیادہ بھی نہ ہو, اور ایک وقت میں ایک ہی انگوٹھی پہن سکتا ہے. اس کے علاوہ سونے کی انگوٹھی ہو یا کسی بھی اور دھات کی بنی ہوئی انگوٹھی ہو, اس کی پہننے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں پہ سونا حرام ہے, باقی چیزیں جائز ہیں. لیکن مسئلہ اس طرح نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں اتنی وزن کی جو میں نے ابھی بتایا. اس کے علاوہ گولڈ, کسی اور سلور وغیرہ یا کسی بھی دھات کی انگوٹھی ہو تو وہ پہننا شرعاً ممنوع ہے مردوں کے آج کل لیے. پلاسٹک وغیرہ کی بھی انگوٹیاں جی آتی ہیں, چھلے وغیرہ جی, جس سے وہ بھی جائز نہیں ہے. وہ بھی کیونکہ جائز, صرف اصل تو چاندی کی زیب و انگوٹھی زینت جائز ہے. وہ خواتین کے لیے شریعت نے اس کو مباح قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو انگوٹھی پہنی تھی وہ مہر لگانے کے لیے پہنی تھی. لیکن بعض صحابہ کرام سے بھی منقول ہے کہ وہ پہنا کرتے تھے. اس لیے شرعاً جو ہے صرف اتنی گنجائش ہے کہ اگر وہ ایک انگوٹھی پہن لے ایک وقت کے اندر اور 4.5 ماشا سے کم کی ہو, تو اس کی گنجائش ہے صرف چاندی کی. اچھا, یہ تو انگوٹھی کا مسئلہ بیان کیا نا آپ نے کہ 4.5 ماشا سے کم ہو. اگر اسی مقدار کی چاندی کی کوئی چین بنوا لے تو یہ صحیح ہو جائے گلے میں ڈالنا گا؟ نہیں, اس کی تو شرن بالکل بھی جائز نہیں, کیونکہ وہ زیور کے زمرے میں آ جائے گا. زیور ہے, گلے میں ہار پہنا جاتا ہے, چین پہنی جاتی ہے, تو وہ صرف خواتین کے لیے جائز ہے. مردوں مردوں کے لیے لیے جائز صرف نہیں. انگوٹھی جائز ہے. جزاک اللہ. اچھا, ایک سوال تہجد کے متعلق انہوں نے پوچھا ہے کہ تہجد کا جو وقت ہے رات کو, تو صرف ہم رات کو ہی تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص رات کو نہیں اٹھ پا رہا تو یا تو وہ عشاء کے وقت پڑھ لے, یا دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں ہاں, ایسا یہ کوئی؟ بہت اچھا سوال ہے, عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ تہجد کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر صبح صادق تک کا وقت, پورا وقت تہجد کا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کو لگتا یہ ہے کہ بھائی وہ نہیں اٹھ سکتا رات کو, تو پھر وہ عشاء کے 4 فرض اور 2 سنتوں کے بعد 2 کر کے 4 نفل پڑھ لے, اور اللہ تعالیٰ توفیق دے 2 کر کے 8 پڑھ لے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ 8 رکعت تہجد پڑھنے کی تھی. لیکن 2 سے شروع کرے, 4 پڑھ لے, جتنے پڑھے گا اتنا ثواب ہے. اور اس کے بعد وطر پڑھ لے, کیونکہ وطر آخر میں پڑھنا مستحب ہے, تو یہ ترتیب ہے. تو اس میں بھی انشاءاللہ تہجد کا ثواب ملے گا. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام کی عام عادت یہ تھی کہ وہ سو کر اٹھ کر رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں مشقت بھی زیادہ ہے, اس کا چلو ثواب زیادہ ہی ہوگا, اور یہ سنت بھی ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ, اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا, کمزور ہے ہم لوگ, تو نہ پڑھنے سے تو بالکل بہتر یہی ہے کہ عشاء کی سنتوں کے بعد وطر سے پہلے کچھ نوافل پڑھ لے, تو وہ بھی تہجد کے زمرے میں آ جائیں گے. اچھا, الحمدللہ مسلم گھرانے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے کان میں اذان دی جاتی ہے, جی اقامت دی جاتی ہے. تو اگر کوئی شخص اذان دینا اور اقامت دینا بھول گیا یا نہیں دے سکا,
تو بعد میں دینا ضروری ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرض دیکھیں ہے، واجب ہے؟ فرض واجب تو شروع میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسنون عمل ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہو تو دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دے، جب بھول گیا تو جب یاد آیا جب دے، جتنا جلدی ہو اتنا دے، حکم تو یہی ہے۔ اور اس کی کیونکہ اس کی حکمت بھی یہ لکھی ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں جو پہلی آواز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تعظیم سے متعلق الفاظ ہو، تو جتنی جلدی ہو اس پہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، وقت دینے کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ جزاک اللہ وبرکاتہ۔